بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی پی آر نے ایک ایسا کام شروع کر دیا ہے جو کہ پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا۔ اس بات کو بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، پھر آخر میں جا کر قانون کا حوالہ بھی دیں گے کہ کس قانون کے تحت وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، عام آدمی جو ہے، عام کنزیومر جو ہے، پہلے جو مہنگائی کی چکی میں پسا ہوا ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے اس کے اوپر مختلف قسم کے چیکس اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے تو یہ قانون کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن جو قانون عام آدمی کی ویلفیئر اور عام آدمی کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ریاست کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری کا جو جب کام آتا ہے، تو وہ قانون جو ہے وہ انہوں نے کتابوں کے اندر بند کر کے تو وہ ٹیبل کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ادارے، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، جو بالخصوص ان کا مقصد جو ہے وہ حکومت کا صرف یہ ہے کہ عوام سے کسی نہ کسی طرح سے پیسے کو اکٹھا کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسے تمام راستے تو بند کر دیے ہیں جس سے کاروبار اوپن ہو اور جس سے جو کوئی بیرونی انویسٹمنٹ آئے۔ اب یہ اپنا سارا نظام جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں، جو عام آدمی سے یعنی جو آدمی مزدور ہے، دیہڑی دار ہے، کارخانہ دار ہے، اس کی جیب سے پیسہ نکلوا کے مختلف ٹیکسز کی شکل میں اس سے یہ اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ایک نئی اپڈیٹ انہوں نے جو ڈالی ہے، دیکھیں جی، یہ اپڈیٹ تو خیر اس طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، یہ سب کچھ پہلے سے قانون موجود تھا، لیکن اب انہوں نے اس کا سہارا لے لیا ہے، اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے انہوں نے۔ بات آپ نے بڑی غور سے سننی ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ پوری بات کی آپ کو سمجھ لگے، کیونکہ پہلے بہت سارے کام ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں، جو کنسلٹنٹ ہے ہم بھی اتنا غور نہیں کرتے تھے، جو لوگ ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتے تھے وہی ہم آگے دیکھیں جی، کوئی بھی جو آپ کی ایف پی آر کی ریٹرن کوئی کنسلٹنٹ بھیج رہا ہے، جو آپ نے ڈاٹا اس کو دینا ہے وہ اس نے آگے بھیجنا ہے۔ دونوں چیزوں کو، جو ایف پی آر کی ریٹرن بھیجنے کا کام کرتے ہیں، جو کنسلٹنٹ ہیں، ان کو بھی غور سے دیکھنا پڑے گا، اپنی جو ریٹرن اپنے کلائنٹس کی بھیجتے ہیں ان کو دھیان سے بھیجنا پڑے گا، اور جو کلائنٹ ہیں ان کو بھی اپنی انفارمیشن ایگزیکٹ دینی پڑیں گی، بلکہ ابھی ٹائم ہے، کیونکہ یہ 2024 کی جو ریٹرن جن لوگوں کی ہم نے بھیجی ہے، جو ہمارے کلائنٹس ہیں، ان سے بھی اور دیگر بھی جو اس ویڈیو کو سنیں گے ان سے بھی، کہ وہ جس سے انہوں نے ریٹرن بھجوائی ہے اس کے ساتھ رابطہ کر کے، اور جو کنسلٹنٹ ہیں ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں ہماری، جو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، یعنی آپ کے اخراجات۔ پہلے یہ ہوتا تھا، جو ٹوٹل کی شکل میں پہلے ایک ہیڈ میں لکھ دیے جاتے ہیں، یعنی جب ہم اس میں آئرس میں لاگ ان ہوتے تھے، میں بڑی سادہ الفاظ میں بتاؤں گا، اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا، سادہ الفاظ میں جو عام آدمی کی سمجھ میں آ سکے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے، جہاں جو کنسلٹنٹ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، جو اپنی ریٹرنز اپنے کلائنٹس کی بھیج رہے ہیں، ان کو تو شاید زیادہ ایکسپیرینس ہو، زیادہ ان لوگوں کو نالج ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے، وہ جانتے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا تعلق زیادہ تر کلائنٹس کے ساتھ ہے، تو کلائنٹس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو سادہ الفاظ میں سمجھایا جائے کہ ان کو سمجھ آ سکے۔ یعنی جب اس میں ہم لاگ ان ہوتے ہیں تو ایک مین اس کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ رائٹ سائڈ پہ جیسے کوئی فارم ہوتا ہے، اس کے مین ہیڈنگز ہوتے ہیں، اس میں ہم نے اپنا ڈاٹا جو ہے وہ فیڈ کرتے جاتے ہیں، اور آگے اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، یا کسی بھی ہیڈ کو کلک کریں تو اس کے آگے پھر سب خانے، یعنی چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں، بڑا خانہ اور پھر اس کے آگے چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں جن میں ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے۔ تو پہلے ہوتا ہے اس طرح سا کہ جو بھی ایکسپینسز ہوتے تھے وہ ہم ایز اے ٹوٹل جو ہے اس کے مین ہیڈ میں لکھ دیتے تھے، جہاں پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ جی ایکسپینسز، تو ٹوٹل ایکسپینسز آف دا ایئر، کی اس سال میں کتنے اس کے ایکسپینسز ہوئے، ہم کسی ایک کا فرض کر لیتے ہیں کہ جی اس کے 2 لاکھ ایکسپینسز تھے ٹوٹل، جو اس کے ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز تھے وہ ایک جگہ پہ لکھ دیے جاتے تھے 2 لاکھ کی شکل میں۔ اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ اب انہوں نے نوٹس بھیجنے شروع کر دیے ہیں ان لوگوں کو، اور ایک قانون کا سہارا لیا ہے۔ کون سے قانون کا؟ انہوں نے قانون شہادت کا جو ہے سہارا لیا، جو آلریڈی پہلے سے لاگو ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی اپنی چیز دیتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ کسی بھی جگہ پہ جمع کراتا ہے، پیش کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے کسی بھی کورٹ آف لا میں، کسی بھی ادارے میں، تو اس کا برڈن آف پروف اسی پہ ہوتا ہے جو انفارمیشن یا ڈاکومنٹس دے رہا ہوتا ہے۔
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے جب اپنی ریٹرن بھیجی ہے تو اس میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ میرے ٹوٹل ایکسپنسز 2 لاکھ ہیں، تو اب آپ نے ہی یہ بتانا ہے کہ یہ 2 لاکھ ایکسپنسز آپ نے کہاں کہاں کیے۔ جیسے کہ مثلا 2 لاکھ میں سے آپ نے 30 پورے سال کا 40,000 50,000 دیا ہوگا بجلی کے بل کے کھاتے میں، کچھ آپ نے دیا ہوگا گیس کے بل میں، کچھ آپ نے دیا ہوگا ٹیلی فون کے بل میں، پانی کے بل میں، تو یہ اور کچھ میڈیکل، بچوں کی فیس، کچھ آپ نے ٹرانسپورٹ کرائے کی مد میں، کچھ آپ نے اپنی گاڑی موٹر سائیکل وغیرہ ٹھیک کرانے کی مد میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری ڈیٹیل اب جب ایکسپنسز والے خانے کے آگے سب خانے ABCD اس طرح کے 1 2 3 جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہیڈ بنے ہوں گے ان میں الگ الگ سے لکھنا پڑے گا۔ اور اس میں اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ عام کلائنٹ کی جو یہ چیزیں ہوتی یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی تھی۔ مثلا کوئی علاج کرا رہا ہے، دوائی وغیرہ لے رہا ہے تو وہ اس کے پاس بل نہیں ہوتے تھے۔ کوئی اپنے جو ہے وہ بچوں کی فیس دے رہا ہے تو اس کے پاس اس کے بچوں کا بل وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ یا آپ گئے کہیں ٹریول آپ نے کیا تو آپ کے پاس وہ جو کرایہ لیتے اس کی پرچی چٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ گاڑی ٹھیک کرائیے اس کی آپ ڈاکومنٹیشن نہیں رکھتے، عام طور پر کوئی بھی نہیں رکھتا ہے۔ تو چلیں جی، جو بل بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، وہ تو آپ کے پاس بل کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ یا اسی طرح کہیں اینوٹی ہے، کوئی آپ نے کسی بینک میں سیونگ میں کوئی آپ نے ان کی پروڈکٹ پرچیز کر رکھی ہے، انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، چلیں وہ بھی ہو جاتا ہے کہ ڈاکومنٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس سے جتنی انکم آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یا اس میں آپ نے ٹیکس کتنا دیا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس کتنا دیا ہے وغیرہ، وہ تو چلو ہو گیا ڈاکومنٹڈ۔ اب مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس لیے ہم سارے ایکسپنسز اس کے ایک ہیڈ میں لکھ دیتے تھے، ٹوٹل ایکسپنسز آف دا ایئر میں، تو بات بن جاتی تھی۔ اب انہوں نے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ٹوٹل ایکسپنسز ایک ہی ہیڈ میں لکھے ہوئے ان کو نوٹس بھیجنا شروع کر دیے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ FBR نے کئی چیزوں میں کئی محکموں کے ساتھ، سیمی گورنمنٹ محکموں کے ساتھ انٹر لنک کر لیا ہوا ہے، ان کو اپنے پاس لے لیا ہوا ہے ان کا ڈاٹے کی ایکسیس۔ تو اب نادرا اور ایکسائز اور ان ساری چیزوں میں جہاں بھی آپ کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں بینک میں، ایکسائز ٹیکسیشن میں، تو وہ جو آپ کا FBR کا سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ اب آپ نے اپنی ریٹرن بھیجتے ہوئے جو ہے وہ یہ لازمی کرنا ہے کہ ہر ایک کی الگ سے تفصیل دینی ہے۔ یعنی آپ اپنا بل بجلی کا نکالیں گے، اس کے اوپر پورے سال کے بل لکھے ہوتے ہیں، وہاں سے وہ بتائیں، ایگزیکٹ بتائیں، بلکہ اپنے کنسلٹنٹ کو وہ بل کی کاپی دیں، گیس کا، بجلی کا، ٹیلی فون کا، جتنے بھی ہیں۔ پھر اگر آپ کے بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کی آن لائن فیسز بینک وغیرہ میں پے ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ کو ریکارڈ مل جائے گا۔ لیکن ابھی سے آپ یہ ہے کہ کسی بھی اسکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں وہاں کی چٹیں جو ہیں اسکول سے فیس جمع کرانے کا ڈپازٹ کی وہ ایک چٹ دیتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھے۔ اسی طرح جو ہے آپ نے کہیں اور گاڑی پہ کہیں ٹریول کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ، وہاں سے جو کرائے کی وہ آپ ٹکٹ لیتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، ٹرین پہ کرتے ہیں وہ ٹکٹ اپنے پاس رکھیں، گاڑی ٹھیک کراتے ہیں کسی بھی ورکشاپ میں اس کا بل بنوائیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈاکومنٹڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ابھی جس طرح 2024 کی ریٹرن بھیجی گئی ہے تو اس میں امینڈمنٹ کرنے کا ٹائم ابھی ہے، تو آپ دیں اپنے کنسلٹنٹ کو اور ان کو بتائیں کہ یہ جو ہے ہم نے ان کی ڈیٹیل ہے، جو ہم نے ٹوٹل ایکسپنسز شو کروائے ہیں ان کی ڈیٹیل ہے، جو ہمارے کلائنٹ ہیں جنہوں نے ہمارے تھرو بھیجی ہے ریٹرن، وہ بھی ہمیں لازمی جو ہے یہ ساری چیزیں مہیا کریں تاکہ ان کی ہم امینڈمنٹ ڈالیں۔ اب دیکھتے ہیں وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جب FBR کا سسٹم ڈیٹیکٹ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے اتنے ایکسپنسز ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ ایکسپنسز کہاں سے اس نے کیے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے اپنے جو انکم تھی اس کو کم شو کرنے کے لیے اس نے زیادہ ایکسپنسز ڈال دیے، یعنی ٹیکس کو چھپانے کی اس نے کوشش کی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ اس کو اب آپ کے سے تفصیل مانگنا انہوں نے شروع کر دی ہے۔ مثلا آپ کی جتنی انکم تھی اب آپ نے ایکسپنسز ڈال دیے اتنے، اور کہیں آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے، پلاٹ لیا ہے، گاڑی لی ہے، کسی اور جگہ کوئی اتنی بڑی ٹرانزیکشن کی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی اتنی انکم تھی،
اتنی اس میں ایکسپینسز شو کیے ہوئے ہیں، اور اس کا جو ہے مشکل سے یہ نظام چل رہا تھا، برابر اس نے کیا، تو اب یہ جو اس نے اتنی بڑی ٹرانزیکشن کر لی ہے، کہیں سے مکان لے لیا، پلاٹ لے لیا، گاڑی لے لی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کو ایف بی آر کا سسٹم سمجھتا ہے کہ انہوں نے کچھ دھوکہ یا فراڈ کیا، جان بوجھ کے کسی چیز کو انہوں نے چھپا کے ایکسپینسز کو زیادہ شو کیا ہے۔ تو اس کو جو ہے، اگر آپ کو نوٹس آ جائے اس قسم کا کوئی، تو فوراً آپ ہمارے سے رابطہ کریں، اور اس کا ہم جو ہے پراپر اس کی تفصیل دیں، اس کا ہم ان کو جواب سبمٹ کر سکیں، تاکہ آپ کو مزید کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔